وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل فاعل کے حوالے سے مزید قواعد پڑھے تھے۔ صفحہ نمبر 23 پر مشق نمبر 30 ہے، وہ آج ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ پہلا ہے اردو میں ترجمہ کریں، ترجمے میں معرفہ اور نکرہ کا ضرور فرق واضح کریں۔ قرب اولیاء، اب دیکھیں یہاں فاعل نکرہ ہے، کچھ دوست قریب ہوئے۔ الاولیاء قرب، اب یہاں پر ال لگا ہوا ہے، اسم ہے، شروع میں آیا ہے، مبتدا ہونے کا اہل ہے۔ الاولیاء قرب، دوست قریب ہوئے۔ جی اس کی نکرہ فارم جو ہے اس میں یہاں اس کے آگے کچھ کا جو معاملہ ہے یا بعض کا معاملہ ہے، مثلا اگر ہم نکرہ کرنا ہے تو مبتدا کو باگے لے جائیں گے جو کہ فاعل بن جائے گا، جو پیچھے آ گیا ذکر۔ دیکھیے آپ ایک بات سمجھ جائیے کہ جملہ اسمیہ اردو زبان میں وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل نہ ہو، اس کو آپ سائڈ پہ، اردو کے حوالے سے ہم جملہ اسمیہ نہیں بنا رہے، ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جب فاعل ظاہر ہو جائے گا، فاعل جب ظاہر ہو جائے گا تو اس کے اندر موجود ہے نا یہ والا، یہ نہیں بولا جائے گا، وہ ظاہر جو ہو گیا وہ نہیں بولا جائے گا۔ اگر فاعل ظاہر ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ اس یا وہ نہیں بولا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قریب آئے، قریب ہوئے زیادہ بہتر ہے ویسے۔ اچھا، الاولیاء قرب، کیونکہ اس کے بعد کوئی اسم نہیں موجود، لہٰذا اس میں ہم کہیں گے کہ اس کے اندر یہاں پہ موجود ہے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ یہ نہیں کہیں گے دوست وہ قریب ہوئے، اردو میں نہیں بنے گا، عربی میں یہی ہے۔ دوستوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ قریب ہوئے، دوست وہ قریب ہوئے، اردو میں نہیں بنتا۔ قرب الاولیاء، تو پھر آپ کرتے اولیاء یا دوست قریب ہوئے، قرب اولیاء کچھ دوست قریب ہوئے۔ دخل ولدان صالحان، اب یہاں پہ بھی ال نہیں لگا ہوا، کوئی دو نیک لڑکے داخل ہوئے۔ الولدان الصالحان دخلا، دو نیک لڑکے داخل ہوئے۔ الولدان الصالحان موصوف صفت مرکب توصیفی مبتدا، دخلا فعل، فاعل کیا ہے اس میں؟ ہما، فعل فاعل جملہ فعلیہ اور خبر۔ اچھا جی، المعلمۃ المجتہدۃ جلست علی الکرسی،
المعلمۃ المجتہدۃ جلست کرسیو تھا علا کی وجہ سے. اب یہ دیکھیں اس کی صفت کیا بنے گی؟ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ میں اس لیے ترکیب کر رہا ہوں کہ آپ کو طریقہ آ جائے آہستہ آہستہ. محنتی استانی کرسی پر بیٹھی. جلست معلمۃ مجتہدۃ علی الکرسی، ایک استانی کرسی پر، ایک محنتی استانی کرسی پر بیٹھی. اگر اس کو کرتے ہیں جلست المعلمۃ المجتہدۃ علی الکرسی تو ہوتا محنتی استانی، پھر ہم نکرہ کا مفہوم پیدا نہ کرتے. کتب المعلمون علی الورق ثم قرأوا. دو جملے. کتب المعلمون علی الورق، ایک جملہ یہ ہو گیا، اساتذہ نے ورق پر لکھا، کاغذ پر لکھا. ثم پھر، قرأوا ان سب نے پڑھا، انہوں نے پڑھا. دخل فاطمۃ وزینب وحامد فی البیت وجلسوا علی الفرش. فاطمہ اور زینب اور حامد گھر میں داخل ہوئے. دیکھ لیں فاعل ظاہر ہیں، مختلف الجنس ہیں، فعل لگا واحد مذکر. فاطمہ اور زینب اور حامد گھر میں داخل ہوئے. وجلسوا علی الفرش، اور دوسرا جملہ یہ بتا رہا ہے وہ سب بیٹھے یا وہ بیٹھے فرش پر. نجحت البنات فی الامتحان وفرحن جدا. اب یہاں پہ بھی دو جملے ہیں. نجحت کامیاب ہوئیں، البنات بچیاں، فی الامتحان امتحان میں، بچیاں امتحان میں کامیاب ہوئیں. وفرحنا اور وہ سب خوش ہوئیں، جداً بہت ہی، اور وہ سب بہت خوش ہوئی. قدمت الوفود فی المدرسۃ، وفود مدرسہ میں آئے. اچھا جی، قوسین یعنی کہ بریکٹس میں دی گئی ہدایات کے مطابق عربی میں ترجمہ کریں. دشمن دور ہوئے، جملہ اسمیہ بھی بنانا ہے، جملہ فعلیہ بھی بنانا ہے. حامد صاحب، حامد صاحب یہ بتائیے جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ جزاک اللہ. جملہ فعلیہ کون بنائے گا؟ جی
بعد الاعداء، محنتی درزی بیمار ہوئے، اس جملہ اسمیہ و فعلیہ. الخیاط جملہ فعلیہ. مرض الخیاطون المجتہدون، دو نیک لڑکیاں آئیں پھر وہ بازار کی طرف گئیں. قدیمت تھا پھر قدیمتی ہو گیا. قدیمت البنتان الصالحتان صالحتان ثم غلط ذهبتا. دیکھیے یہ جملہ ختم ہو گیا، یہاں پہ یہ جملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ عطف ہے، پھر یہ الگ جملہ شروع ہو رہا ہے. اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ آگے تو نہیں لکھی ہوئی نا، ظاہر تو نہیں ہوا، اور ذکر ان دو کا ہو رہا ہے. تو اگر ظاہر ہوگا تو واحد لگے گا، ورنہ پورا پورا لگے گا. البنتان الصالحتان قدیمتا ثم یہ آپ نے طے کر دیا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس مبتدا کے بارے میں دو خبریں دی جا رہی ہیں. اس مبتدا کے بارے میں دو خبریں. پہلی خبر یہ جملہ فعلیہ ہے. پہلی خبر یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ ہے تو یہ خبر 1 ہو گئی. یہ عطف ہو گیا. یہ جملہ فعلیہ ہے اپنے متعلق کے ساتھ. اس لحاظ سے جو ہما لگا رہے ہیں، اگر ہم ان کو دو الگ الگ جملے کر دیں گے تو پھر ہما لگائیں گے. اگر ہم ان کو ایک جملہ اسمیہ میں بنانا ہے تو البنتان صالحتان کے بارے میں دو خبریں ہیں جو دو جملہ فعلیہ میں بیان ہوئی ہیں. قدیمتا یہ کس فعل سے متعلق ہے؟ ذہبتا سے متعلق ہے. یہ پورا
ایک جملہ دو خبروں کے ساتھ. ایک طریقہ اس کا یہ ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے. جن حضرات نے یہ کیا ہے یہ دونوں درست ہیں. فعل، فاعل، مفعول، متعلق. ایک جو ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، متعلق. ہم اس پر چلیں گے. نمبر 4 ہے دل خوش ہوئے. فرحت القلوب، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اچھا، حدیث میں جو ہے نا ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. وہاں تصدع صیغہ واحد مؤنث کا ہے. میں یہ بتا رہا تھا ان القلوب لتصدع واحد مؤنث کا صیغہ ہے. لیکن قلوب کی وجہ سے ہے نا، قلب تو واحد ہو گیا نا. قلوب، قلوب اٹ سیلف غیر عاقل ہے، جمع مکسر. مبتدا غیر عاقل ہو، جمع مکسر ہو، خبر واحد مؤنث. اب آپ جب ترجمہ کر رہے ہیں نا اردو سے عربی، تو آپ نے جو پروٹوکول مینٹین کرنا ہے شروع میں، جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اگر ظاہر ہو گیا ہے، پھر مفعول جو اب ہم آج پڑھیں گے، اور پھر متعلق. لیکن یہ فاعل مفعول آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، متعلق آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ابھی نہیں کرنا. ہم ابھی سیکھنے کی پوزیشن میں، لہٰذا ہم اس پروٹوکول کو فالو کریں گے. اب ہم تھوڑا آگے چل رہے ہیں. مفعول، مفعول جملہ فعلیہ میں وہ اسم ہے جس پر کام ہوا ہو. مفعول جملہ فعلیہ کا وہ اسم ہے جس پر کام ہوا. حامد نے محمود کو مارا. جملہ فعلیہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایک فاعل ہے، ایک مفعول ہے. اردو زبان میں جس اسم کے آگے نے لگا ہو وہ فاعل ہوتا ہے میجورٹی، اور جس اسم کے آگے کو لگا ہو وہ بیچارہ مفعول ہوتا ہے اکثر. تو ہم نے اس نشانی سے پہچان لیا جس جملے میں فعل آ گیا وہ جملہ فعلیہ اردو میں. اب اس کو عربی زبان میں ہم کریں گے تو مارنا، فاعل کو پہلے لائیں، مفعول ہمیشہ 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 حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے.
اس کی نسب کوئی فعل، کوئی اسم فعل کے بعد حالت نسب میں ہو تو فی الحال آپ کہیں گے وہ مفعول ہے. اور بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن میجورٹی وجہ، سب سے بڑی وجہ، زیادہ تر وجہ کیا ہے کہ وہ مفعول ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ فعل، فاعل، مفعول کو کیسے پہچانا؟ نسب میں. فاعل کو کیسے پہچانا؟ رفع میں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہر فعل کا مفعول نہیں ہوتا. ہر فعل کا مفعول نہیں آتا. مثال کے طور پر وہ آیا، اس کا مفعول ہو نہیں سکتا. اس نے قتل کیا، اس نے کھایا، جس کو کھایا وہ مفعول ہوتا. عربی زبان میں فعل کی ایک تقسیم یہ بھی ہے، ایک ہے فعل لازم اور دوسرا ہے فعل متعدی. فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جسے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جسے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. یا جس کا مفعول آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا ہے نجح، وہ کامیاب ہوا. اس کے لیے بڑا آسان طریقہ بتایا ہے. آپ نہ کسی بھی فعل کے بعد سوال کریں کس کو، کس کو. اگر اس کا جواب بن سکتا ہے تو وہ متعدی ہوگا، اور اگر جواب نہیں بن سکتا تو وہ کافی امید ہے کہ وہ لازم ہوگا. ذہبہ، وہ گیا، کس کو؟ بنتا ہے کوئی جواب؟ وہ آیا، کس کو؟ اس نے کھایا، کس کو؟ اس نے مارا، کس کو؟ تو یہ ایک ہنٹ ہے اردو زبان میں کہ کوئی بھی فعل آئے آپ سوال اپنے آپ سے کریں کس کو. اگر اس کا جواب مل جاتا ہے تو غالب ترین امکان ہے کہ وہ متعدی ہوگا، ورنہ وہ لازم ہوگا. یہ ایک چھوٹی سی پہچان ہے. تو مفعول متعدی افعال میں آتا ہے، اور میری ناقص رائے میں متعدی افعال زیادہ ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اصل بتانا آپ کو مقصود کیا تھا کہ مفعول جملہ فعلیہ میں آتا ہے، اور مفعول کی حیثیت میں اگر آئے گا تو وہ لازماً نصب میں ہوگا. خط مکتوب کو کہتے ہیں. یا اگر ایک نہ لکھا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن نسب نے بتا دیا کہ یہ
پہچانیں گے فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ خلق اللہ الانسان، تو یاد آ گیا، آپ نے کہتے ہیں دو پیش ہوں تو نے کا مفہوم ہوتا ہے، یاد آ گیا پہلا لیکچر، اور کو کا مفہوم ہوتا ہے جب نصب ہو، تو یہ وہی ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے یہاں پر ایک اہم بات، فاعل ظاہر ہے اور مفعول بھی ایک ظاہر ہے، یعنی کہ مفعول ضمیر نہیں۔ میں اگر کہنا ہو میں نے اب طے ہی ہو گیا کہ مفعول کا سٹیٹس کیا ہے، نصب، ہم نے یہ سمجھ لیا حامد نے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہم پڑھ چکے۔ اس کی عربی کیا ہوگی؟ حامد نے محمود کو مارا، اس کو کریں، ابھی اس کو چھوڑ دیں، اس کو، اس نے محمود کو مارا، ضربہ کے معنی ہے اس نے مارا، یہ فاعل ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ تو ضربہ محمودن کے کیا معنی ہوئے؟ اس نے محمود کو مارا۔ ترکیب کیا ہوئی؟ اب آتا ہے حامد نے اس کو مارا۔ دیکھیے اب آپ ضمیر لگائیں گے نصب والے، کیونکہ مفعول نصب میں ہوتا ہے، اور ایک بات ضمیر لگے گی نصب والی، اور دوسری بات وہ ضمیر ہے متصل، وہ فعل سے جڑ کے لکھی جائے گی۔ ترکیب، چونکہ ضمیر آ رہی تھی، ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو کے لکھی جاتی ہے، ضمیر مفعولی جو نصب والی ضمیر ہے، نصب والی، رفع والی نہیں، نصب والی۔ ضربہ، نہ مارنے والے کو پتا کون، نہ مرنے والے کو پتا کون۔ ہاں جی، ترکیب، ضربہ محمودن حامدن، جملہ ٹھیک ہے، ضربہ محمودن حامدن، حامد صاحب کو 2 فٹ اور آگے لے جا کے لکھیں گے، لیکن چونکہ اس پر رفع ہے تو وہ فاعل ہی ہے۔ لیکن میں کہوں چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم ترتیب کو فالو کریں۔ ترتیب یہاں پہ ٹوٹتی ہے، اس وجہ سے ٹوٹتی ہے
کہ جو ضمیر مفعولی ہے، جو نصب والی ضمیر ہے، وہ ساتھ فعل کے ساتھ ملا کے لکھی جائے گی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 26 پر۔ یہاں پر دیکھیں انہوں نے تھوڑا سا آسان کام کر دیا ہے، کچھ افعال لکھے ہیں جن کے آگے لام لکھا ہے وہ لازم ہے، جن کے آگے میم لکھا ہے وہ متعدی ہے۔ دخلہ جو ہے زیادہ تر لازم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر لازم استعمال ہوتا ہے۔ داخل ہونا، غلبہ غالب ہونا، جس پر غالب ہو اس پر آئے گا علا۔ قربہ قریب ہونا، قرأ پڑھنا، یہ متعدی ہے۔ قرأ القرآن کیا معنی ہے؟ قرأ القرآن اس نے قرآن پڑھا، اس نے قرآن کو پڑھا۔ ہاں، کتبہ متعدی ہے، لکھنا۔ کتب الکتابہ اس نے خط لکھا، اس نے کتاب لکھی، اس نے تحریر لکھی۔ جلسہ وہ بیٹھا، جس پر بیٹھا ہے وہاں علا لگے گا۔ جلسہ علی الکرسی، وہ ڈائریکٹ مفعول نہیں آئے گا، وہ علا کے ساتھ متعلق ہوگا۔ قدیمہ آیا، آنا۔ مرضہ بیمار ہونا۔ فرحہ خوش ہونا۔ ضحکہ ہنسنا۔ بعودہ دور ہونا۔ فتح کھولنا۔ فتح الباب اکلا کھانا۔ اکل الطعام اس نے کھانا کھایا۔ نجح کامیاب ہونا۔ ذہب جانا۔ طفل جس کی جمع آتی ہے اطفال بچہ۔ اچھا جناب، یہ مشق نمبر 31 آپ کا ہوم ورک ہے۔ تمام حضرات اس کو کر کے آئیں اور اس کو ترکیب کے ساتھ کر کے آئیں، سارے ترکیب کے ساتھ کر کے آئیں۔ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے الیوم، یہ دیکھیں 11 اور 12 میں الیوم، اس کو ہم کہیں گے ظرف۔ ترکیب میں بتا رہا ہوں کہ یہ ظرف ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔